بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سامعین اور مقررین سے ایک گزارش۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میں نے شام غریباں کے واقعات پر مبنی ایک سلسلہ بیان شروع کیا ہوا ہے، مگر آج اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آج ہمارے ممبر پر جس طرح واقعات کربلا بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں پاک خاندان علیہم السلام کی عظمت کا ذرا بھر بھی لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اس دور میں مقررین اور سامعین کے دونوں طبقے شدت پسند بن گئے ہیں۔ علم نفسیات کا مسلمہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جب کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کیفیت سے ذہنی اعصاب میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور پہلی مرتبہ اس تحریک کی وجہ سے انسانی ذہن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ درجاتی لحاظ سے اپنے شدید ترین درجات پر ہوتی ہے، اور اگر انسان ایک ہی تحریک بار بار پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار کی تحریک سے اعصاب اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تاہی کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ذہنی اعصاب تھک کر کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی تحریک کو ہمیشہ اس کے شدید ترین درجہ پر باقی رکھنا ہو تو پھر اس میں ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ اضافے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی حسی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان اپنی فصل بڑھانے کے لیے زمین میں کھاد استعمال کرتا ہے تو اس کی زمین پہلی بار کھاد کی وجہ سے بہت اچھی فصل دیتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کھاد کی مقدار میں اضافہ نہ کیا جائے تو زمین اس کھاد کی عادی ہو جاتی ہے اور وہ پہلی مرتبہ کی طرح فصل نہیں دیتی۔ ہاں، اگر فصل کی مقدار کو بحال رکھنا ہو تو ہر بار کھاد کی مقدار میں تھوڑا بہت اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے امریکی ماہرین زراعت نے کہا تھا کہ کھاد زمین کے لیے زہریلے نشے کی طرح ہے، اور ہم اپنی زمینوں کو اس کا عادی کر چکے ہیں، اور آنے والے وقت میں امریکہ کی زمین سے بھرپور فصل لینے کے لیے ہمیں تمام زرعی زمین پر 2 انچ کھاد کی تہ چڑھانا پڑے گی، پھر ہمیں مطلوبہ مقدار میں فصل حاصل ہو سکے گی، جو کہ ہم آج کل تھوڑی سی کھاد سے حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، اینہ ذکر مصائب دراصل انسان کے اعصاب میں تحریک پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کی مقدار میں اضافہ یا تبدیلی نہ ہو تو سامعین کے دلوں میں پہلے جیسی کیفیت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ایک مقام پر جو ذاکرین مسلسل اشرے پڑھتے ہیں اور ان کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ممبر کا جائزہ لیتے ہیں تو مصائب کے واقعات کے بیان میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، اور پروفیشنل مقررین ہمیشہ مصائب کی مقدار میں اضافہ کرنے میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے آج کل مجالس اعضاء کی فضا کافی حد تک توہین امیز روایات کے قریب پہنچ چکی ہے، اور کچھ لوگ تو دنیا و عقبہ سے بے نیاز ہو کر زیادہ رلانے کی ہوس میں مبتلا ہو کر نعوذ باللہ توہین کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، اور سامعین اس زہر مسلسل کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں مقررین اور سامعین کے سامنے دست بستہ گزارش کروں گا کہ وہ میدان تقریر میں اترنے سے پہلے معزز اور شریف گھروں کے رسم و رواج اور اعلیٰ خاندانوں کی اعلیٰ اقدار کا مشاہدہ کریں کہ وہ ایک دوسرے سے بولتے کیسے ہیں، اور ان کے درمیان جملہ معاملات کے آداب کیا ہیں، ان کا اسلوب بیان اور طریقے گفتگو کیا ہے، یعنی کوئی شریف آدمی یا کوئی ادیب شخص کسی شریف کا کوئی واقعہ کیسے بیان کرتا ہے۔ کیا کبھی کسی شریف اور باعزت گھر میں بزرگوں کو مخاطب کرنے میں واحد کے صیغے استعمال ہوتے ہیں؟ کیا کوئی شریف آدمی بزرگوں سے تو کجا اپنے بچوں سے بھی توں تاں کر کے بولتا ہے؟ دوستو، جس آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ شرفائے دہر کے آداب حیات، طرز معاشرت، اسلوب بیان، الفاظ کا انتخاب اور زبان کی شائستگی کیا ہے، وہ شخص لازماً پاک گھر کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں عمدن یا سہون ایسی غلطی ضرور کرے گا جس سے اس کی آخرت برباد ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پاک خاندان رسالت علیہم السلام کی شایان شان الفاظ تو استعمال کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی ہماری لیاقت، بساط یا ذہنی استطاعت اتنی ہے، لیکن ان پاک ذوات علیہم السلام کا ذکر پاک کرنے کے لیے کم از کم اپنے ماحول اور معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگوں جیسا طرز گفتگو تو اختیار کر ہی سکتے ہیں۔ اس میں تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ذکر پاک کرتے وقت اگر گنوار زبان اور گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے رہیں تو پھر یہ محمد والے محمد علیہم السلام پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور اس کی سزا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔
تاریخ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تاریخ مقتل کی جملہ کتب میں جا بجا ایسے واقعات اور روایات موجود ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، ایک واقعہ دوسرے واقعے کو رد کرتا ہے۔ اس لیے ان متضاد و متناقض بیانات کے ڈھیر میں سے حقیقت تلاش کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، الجل یا ولی المظلومین یا سلطان المنصور اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔